مولانا نے بغداد شریف کا تذکرہ چھیڑا تو میرا دل بھی سوئے بغداد چلا گیا. سبحان اللہ. میرا دل بھی سوئے بغداد چلا گیا. یہ غوث پاک کون ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی. یہ ان کا نام ہے عبدالقادر جیلانی. ان کے والد کا نام ہے ابو صالح. ان کے والد کا نام ہے ابو صالح. ان کے والد کا نام ہے عبداللہ الجیلی. ان کے والد کا نام ہے سید محمد. ان کے والد کا نام ہے سید داؤد. ان کے والد کا نام ہے سید موسیٰ الثانی. ان کے والد کا نام ہے سید محمد. ان کے والد کا نام ہے اللہ اکبر جو ہے وہ سید موسیٰ الجون. ان کے والد کا نام ہے عبداللہ المحض. ان کے والد کا نام ہے امام حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسب نامے کے بیان میں ایک دو نام کم زیادہ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الگ الگ مورخین اور سیرت نگاروں نے اختلاف کے ساتھ نسب نامہ بیان کیا ہے. کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سرکار غوث پاک کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن ابن علی کے بیٹے ہیں. یہ بات بالکل کنفرم ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے. اور اہل سنت کے امام نے کہا ہے نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا. ماں کی طرف سے حسنی، باپ کی طرف سے حسنی، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی. نجیب الطرفین سید غوث پاک. پنجتن پاک کی فضیلت بیان کرنے لگا. آئیے کیا ہے پنجتن پاک؟ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ تقریر کا بھی قریب آتا ہے. لیکن سب کی توجہ کیا ہے پنجتن پاک؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے سردار، تاجدار ولایت، سلطان ولایت، سلطان العارفین، سید الاولیاء، سید الاغواث، سید الاقطاب، غوث العالمین، غیاث الکونین. میرے امام نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور مجدد 14ویں صدی کہتا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث پاک اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی کہ اولیاء ان کی محفل میں آتے تھے. بلکہ سید الانبیاء بھی ان کی محفل کی قبولیت کی ضمانت دینے کے ان کی محفل میں تشریف لاتا تھا. کبھی موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ان کی محفل کو معتبر بتانے کے لیے. بہرحال کبھی کبھی تو وہ رک کے کہتے او اسرائیلی رکو، او اسرائیلی رکو ذرا محمدی کا بیان سن کے جاؤ. لوگوں نے پوچھا کس کو روک رہے تھے؟ کہا خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے کہا رکو ذرا میرا بیان سن کر جاؤ. یہ ہے. میرے امام نے کہا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. غوث پاک کی محفل پنجتن کیا ہے؟ تھوڑی دور سے آ رہا ہوں لیکن بات سمجھ آئے گی کہ دو عنوان دیا ہے تو مجھے مختصر کرنا ہے. میرے بعد بھی آپ کو ایک بڑی ہستی کو سننا ہے، اس کی بات مختصر کرنے چلا ہوں. ورنہ میں ایک ایک کے نام لے کر فضیلت پڑھتا مگر یہاں وہ ٹائم نہیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ تھوڑی دور سے آ رہا ہوں. غوث پاک کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ. آپ کے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے مہمان آتے تھے، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اقطاب فیض لینے کے لیے. اس لیے کہ میرے امام نے کہا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. غوث پاک کے مکتب میں تصوف پڑھایا جاتا ہے. اگر پڑھانا دور کی بات ہے، چور پہ نظر ڈالیں تو وہ صوفی بن جاتا ہے. یہ بات ہے. غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. آپ کے یہاں بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے.
آپ کے دروازے پر ایک شخص بیٹھتے تھے، بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے آدمی تھے، ایک دروازے بیٹھتے تھے، دروازے ان کی ڈیوٹی تھی کہ لوٹے لے کر بیٹھے اور جو مہمان آئے ان کو وضو کرانے کے لیے لوٹے تھے، وضو کا پانی لوٹے میں پیش کریں، استنجا کے لیے لوٹا پیش کریں کہ لے جاؤ استنجا کرو وضو کرے، خدمت تھی۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر اس طرح کی خدمت، چھوٹی موٹی خدمت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو کوئی بہت بڑی خدمت سونپی نہیں جا سکتی۔ یہی تو ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ وہ بیٹھتے تھے، ایک دن دو ابدال غوث پاک سے ملنے کے لیے آئے، اور وہ دو ابدال جب غوث پاک سے ملنے آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا۔ یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال حدیث پاک میں آتا ہے، ابدال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے بارش برستی ہے۔ اجابت الغوث علامہ شامی کا مختصر رسالہ ہے، انہوں نے اس میں حدیث لکھی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ابدال وہ ہوتے ہیں جن کے صدقے میں بارش برستی ہے، جن کے صدقے میں اناج پیدا ہوتا ہے، جن کے صدقے میں مسلمان جنگ جیتتے ہیں، جن کے صدقے میں جائے مصیبتیں ٹلتی ہے، یہ ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال تو دو ابدال ملنے آئے غوث پاک سے فیض لینے کے لیے، اور یہ لوٹے والے جو بزرگ تھے انہوں نے ان دونوں کو دیکھا، دیکھ کر ان پہ دل آ گیا اور دیکھ کر سوچا 40 سال سے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں لیکن جلدی ملنا نہیں ہوتا، جلدی بات چیت کرنا نہیں ہوتا، غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ یہ سوچ کر دونوں ابدال سے کہا آج ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں پہچانا ان دونوں نے، انہوں نے کہا چلیں۔ ایک خستہ حال بزرگ کو دیکھا تو کہا چلیں۔ جب چلے تھوڑی دیر چلے، اس بزرگ نے کہا دونوں ابدالوں سے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا بابا ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں اور بھوکے رہ کر ہی ابدال بنا جاتا ہے۔ ابدال کی ایک نشانی ہے کہ وہ بہت بھوکا رہتا ہے، بھوکے رہنے کی بڑی برکت ہے، اس کا دل ہمیشہ صاف رہتا ہے، وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں، کسی کے لیے سینے میں کینہ نہیں رکھتا، مارنے والے کو بھی وہ دعا دیتا ہے۔ ابدال کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بہرحال کام 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے، اگر آپ کو کھانے کی عادت ہے آپ واپس جائیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا ملے گا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکلے تو چلے ہی چلیں۔ 24 گھنٹے گزرے، کہا بھوک حد سے تجاوز کر گئی، کیا کریں؟ ابدال لوگ رک گئے، ایک نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد 3 کٹورے آسمان سے نیچے اترے اور 3 روٹیاں آئی۔ دونوں ابدال نے ایک ایک کٹورہ ایک ایک روٹی لے لی اور اس بزرگ کو ایک کٹورہ ایک روٹی دے دی۔ پھر چلتے چلتے چلے گئے، پھر 24 گھنٹے گزرے، انہوں نے کہا پھر بھوک لگی، دوسرے ابدال نے مصلی بچھایا، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی، دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر 3 کٹورے آئے، 3 روٹیاں آئی، تینوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ تیسرے 24 گھنٹے گزرے، پھر اس بزرگ نے کہا صاحبو بھوک ستا رہی ہے، کہا بابا ہمارا اصول یہ ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں باری باری ان کو مانگنا پڑتا ہے، کل پرسوں ہم نے مانگا تھا، کل انہوں نے مانگا تھا، آج آپ کی باری ہے۔ انہوں نے کہا ارے حضرت لوگ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی میرا مقام نہیں، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا، آپ لوگ منگاؤ۔ کہا جب ہماری باری آئے گی تب منگائیں گے، یا منگاؤ یا بھوکے مرو، ہم نہیں منگائیں گے، جب ہماری باری کا دن ہوگا تب منگائیں گے۔ اب کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، اس بزرگ نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ کبھی غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے تو کھانا مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی، 24 گھنٹے لنگر چلتا تھا، لوگ کھا لیا کرتے تھے، ہم بھی کھا لیتے تھے، سخی کے دسترخوان پر کبھی مانگنے کی نوبت نہیں آئی، آج نوبت آ گئی ہے مولا تو لاج رکھ لے، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مولا عطا کر دے۔ دعا کرنی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، 6 کٹورے آسمان سے 6 کٹورے نازل ہوئے، 6 روٹیاں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے کہا او اللہ کے بندے ہم نے مانگا تو ایک ایک اور تو نے مانگا تو 2 ہماری مانگ میں 3 تیری مانگ میں 6 کون ہے تو؟ کہا بھئی میں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ بتاؤ
آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، مجھے کچھ مانگنا نہیں آتا، پھر یہ ملا کیسے؟ کہ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ لاج رکھ لے، کبھی مانگا نہیں، آج مانگ لیا تو دے دے، تو دے دیا۔ ایک صاحبو تم کون ہو؟ آسمان سے کٹورے تمہارے لیے اترتے، تم کون ہو؟ کہا دیکھو ہم لوگ پھرنے والے لوگ ہیں اور ہم ابدال 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی تمہاری عرضی پہ مانگا تھا، کبھی کبھی اور مل جاتا ہے ہمیں کھانا، اللہ دیتا ہے۔ کہا کیا کر کے دعا مانگتے ہو؟ کیا پڑھ کے دعا مانگتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو اور تمہاری دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سنو بابا سنو، ہم کیا پڑھ کر مانگتے ہیں سنو۔ دراصل جب ہمیں بھوک ستاتی ہے اور ہمارا کھانے کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ جو لوٹے والا بزرگ بیٹھا ہے، اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو ہم ابدالوں کو اللہ اس کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنا دامن پھاڑ دیا اور کہا دوست پاک تیری عطا کو میں سمجھ نہ سکا کہ میرے وسیلے سے دنیا کے ابدال دعا کرتے ہیں۔ کہ وہی لوٹے والا تو میں ہوں، اب یہاں رہوں گا نہیں۔ سنیوں اندازہ کرو جب غوث پاک کسی کو لوٹا دے کر اپنی چوکھٹ پہ بٹھا دے تو اس لوٹے والے کا مقام یہ ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کا مقام یہ ہے تو غوث پاک کی اولاد کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، اولاد امام حسین، اولاد امام حسین۔ بات پوری نہیں ہوئی، جب ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے تو غوث پاک کے بیٹوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور جب غوث پاک کا یہ مقام ہے، جب غوث پاک کے بیٹوں کا یہ مقام ہے تو میرے غوث کا مقام کیا ہوگا؟ یہ مقام ہے تو خود غوث پاک جس کی اولاد ہے غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی، غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرا مقام بہت بلند ہے۔ جب غوث پاک کا یہ مقام ہے تو ان کے جد امام حسن کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب حسن کا یہ مقام ہے تو ابو الحسن مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن پاک۔ اور ابو الحسن کا یہ مقام ہے تو ام الحسن کا کیا مقام ہوگا؟ ابو الحسن اور ام الحسن کا یہ مقام ہے تو جد حسن مجتبی کا مقام کیا ہوگا؟